بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نحمدك ونستعينك. اللهم لك الحمد كما أنت أهل، فصل وسلم على سيدنا محمد كما أنت أهل، وفعل بنا ما أنت أهل، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستغفر الله ربنا من كل ذنب ونتوب إليه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت 7 وصلى خلف المقام 2 وطاف بين الصفا والمروة، ثم قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقد ورد في الحديث: من اقتدى بي فهو مني، ومن رغب عن سنتي فليس مني، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. وقد ورد: اللهم ارزقني حبك وحب رسولك وحب عمل يقربني إلى حبك. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. معزز اکابر علماء، عزیز طلباء، بڑی خوشی اور مسرت کا موقع ہے. گجرات کی ایک مشہور و معروف تربیت گاہ، تعلیم گاہ، وہاں کے سپوتوں کے بیچ سیرت النبوی کے اس عظیم الشان مذاکرے میں کچھ کہنے سننے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح معنی میں قرآن و حدیث کا ذوق عطا فرمائے، مزاج رسالت کے مطابق زندگی کا ہر لمحہ گزارنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. طلبہ اعظام نے ماشاءاللہ نثراً و نظماً سیرت نبوی سے متعلق اہم مضامین پیش کیے. واقعتاً بہت ہی اچھے مضامین تھے، جس میں کیف بھی پایا، مضامین بھی دیکھے، مواد بھی دیکھا، اور مواد کے ساتھ ساتھ جرأت کو بھی میں نے محسوس کیا. اللہ رب العزت پیش کرنے والے اس قیمتی مضامین کو جتنے بھی جواہر پارے ہمارے سامنے آئے، انہیں خوب ترقیات سے مالا مال فرمائے. 19-20 اتار چڑھاؤ
کبھی تلفظ کے اعتبار سے، کبھی عبارت کے اعتبار سے، اعراب کے اعتبار سے ہو جاتا ہے، وہ تو گرتے پڑتے ہی انسان ترقی پہ پہنچتا ہے۔ یہ بولنے والا متکلم بھی ایک مرتبہ کسی جگہ، بلکہ اپنے ہی گاؤں میں، عصر کی نماز کے بعد فضائل اعمال کی تعلیم امام صاحب نے کھڑا کر دیا۔ تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد ختم مجلس کی دعا میں سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک کی جگہ پر ثنائی ان لوگوں کو پڑھوا دی سبحان اللہ، جو شروع نماز کے اندر ہم لوگ پڑھتے ہیں۔ غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن غلطی کا احساس ہونا چاہیے اور آدمی کو اپنی غلطی سدھارنے کی طرف جلد از جلد متوجہ ہونا چاہیے۔ سیرت نبویہ کا یہ موضوع بڑا عجیب و غریب موضوع ہے۔ میں نے ایک مضمون سوچا تھا، اور واقعہ یہ ہے کہ اس وقت کے ہماری مجلس کے سرپرست اعلیٰ اور دل و جان سے جن کو میں چاہتا ہوں، اس بنیاد پر نہیں کہ میرے ساتھی کے والد بزرگوار ہیں، وہ تو ہیں ہی اپنی جگہ پر میرے ساتھی کے والد بزرگوار، لیکن اس وجہ سے دل و جان سے چاہتا ہوں کہ میں نے اپنے استاد محترم حضرت مفتی عبداللہ صاحب روی دروی، جو میرے خال معظم، جنہوں نے ہماری تربیت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، انہوں نے مجھے کسی زمانے میں یہ کہا کہ ہم نے شرح جامی پڑھنے کے لیے رخت سفر سہارنپور کا جو باندھا تھا علامہ صدیق جموی صاحب کے یہاں، وہ اس وجہ سے باندھا کہ جب حضرت مولانا قاسم صاحب آنٹی دامت برکاتہم العالیہ جو ہمارے بیچ موجود ہیں، ان کی نحوی تحقیقات کو ڈابھیل کے مسرد تردریس پر جب ہم نے سنا دیکھا، تو ہم نے کسی سے پوچھا کہ حضرت کے پاس یہ سارا علوم جو ہے وہ حضرت نے کس جو ہے چشمہ صافیہ سے اس علوم کو جو ہے سمیٹا ہے؟ جب مجھے بتایا گیا کہ وہاں، تو کہا کہ حضرت ہی گویا باعث بنے۔ میں وہاں پہ پہنچا اور بہت کچھ حاصل کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ اسی زمانے سے ان کے دل میں عقیدت پیدا ہوئی۔ مجھے خوب یاد ہے کہ جس وقت میں اپنے مادر علمی میں پڑھتا تھا، تو اس موقع پر گلستہ یا بوستہ عربی میں معرب جب پہنچی تھی، تو اس وقت حضرت والا جب وہاں پہنچے تو سارے کتب خانے کی کتابوں کو دیکھا، اس میں سے بطور خاص اس کا انتخاب کیا، اور انتخاب کر کے بطور مطالعہ حضرت لے کر شاید اپنے وطن پہنچے۔ بہرحال ایسی عظیم ہستی یہاں پر موجود ہے، اور انہوں نے ایک بہت اہم بات کی طرف متوجہ کیا، وہ یہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، اللہ کا کرنا۔ کہ دل میں یہی کچھ بات آئی تھی، صبح کو ایک کتاب لے کر نکلا تھا، اس کا نام ہے نظرۃ النعیم۔ اس نظرۃ النعیم میں نے جو عنوان منتخب کیا وہ یہی جو قرآن مجید کی اس آیت کریمہ میں ہے، اسوہ حسنہ، اور اسی کو سامنے رکھتے ہوئے احادیث کو میں نے آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کیا۔ میرے عزیز طلبہ، جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو، مرتبے کو کون بیان کر سکتا ہے؟ لا یمکن الثناء، میرے آقا کی تعریف نہیں کی جا سکتی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعریف کے لیے تو اللہ کافی ہے، اور اللہ کی تعریف کے لیے نبی جی کافی ہے۔ جیسا کہ قاضی ثناء اللہ، جیسا کہ شیخ الہند کے ترجمے کے بالکل ابتدا میں خدا در انتظار حمد ما نیست، اس کے اندر حضرت شیخ الہند نور اللہ مرقدہ نے بھی اسے نقل کیا ہے۔ محبت کی چاشنی ایک عجیب چیز ہے، محبت ایک عجیب چیز ہے۔ ہمارے نبی محبوب ہیں، معظم ہیں، اور معروف، ایسے کہ وجود سے پہلے ہی جو ہے معروف و متداول تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے مقام و مرتبے کا کیا پوچھنا۔ کتابوں میں یہ دیکھا ہے، فضائل اعمالی میں درود پاک کے واقعات میں یہ بات لکھی ہے۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم جب ربنا ظلمنا کا پس منظر رکھو یا کچھ اور ولا تقربا هذه الشجرہ کا پس منظر آپ سامنے رکھیے، جب پریشان تھے توبہ کے لیے کہ توبہ قبول ہو جائے، تو اس موقع پر حضرت شیخ نے جیسا کہ لکھا ہے کہ آپ نے
اسی موقع پر جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اپنی پیدائش کے موقع پر جو دیکھا تھا عرش الہی پر، تو اسی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو دیکھ کر ہی نبی جی کے حوالے سے اللہ رب العزت سے درخواست کی، اللہ میں نے تو ہر طرح کے جو ہے تدابیر آپ کی خدمت میں پیش کی اپنی معافی کے سلسلے میں، لیکن یہ بھی ایک تدبیر پیش کرتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے میں آپ سے مانگتا ہوں کہ آپ مجھے معاف فرما دے، چنانچہ توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہوا کہ آپ انہیں پہچانتے کیسے ہیں؟ جواب یہ دیا گیا کہ پہچانتا اس وجہ سے کہ جس وقت وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي کے واقعے کے پیش نظر کہ جب روح ڈالی گئی مجھ میں، تو اس وقت میری آنکھ جب کھلی تو میری نظر عرش الہی پہ آپ کے عرش پہ پڑی، 1,24,000 انبیاء، سارے جگمگاتے ستارے ہیں، لیکن کسی کا نام اللہ کی معبودیت کے اعلان پر مشتمل اس کتبے پر کسی کا نام کندہ نہیں۔ اگر کسی کا نام کندہ تھا تو کس کا؟ میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ اسی وجہ سے تو علامہ شاذلی نے جو کہا تھا وہ بڑا عجیب جملہ استعمال کیا اقوال سلف میں۔ حضرت والا دامت برکاتہم العالیہ انہوں نے بھی شاذلی کے حالات کے تحت اس بات کو نقل کیا، محمد بشر لا کالبشری، محمد بشر لا کالبشری بل هو یاقوت بین الحجری۔ محمد کہنے کو تو انسان بشر ہے لیکن عام بشر کی طرح نہیں، اللہ کے نبی تو وہ بشر ہیں، سمجھ لو کہ کہنے کو تو ہر طرح کے پتھر ہیں، لیکن یاقوت یہ عام پتھروں کی طرح نہیں، یعقوب کا مقام و مرتبہ کچھ اور ہوا کرتا ہے۔ وہاں پر لکھا ہے کہ مجلس شاذلی میں، شاذلی کی مجلس تھی، بہت بڑے صوفی ہے، حضرت سارے حالات لکھے، درود پاک کے فضائل و مناقب بھی آپ نے وہاں پر لکھے ہیں۔ تو یہ بات حضرت وہاں پر لکھی ہے کہ شاذلی نے اس مجلس میں نبی جی کا تذکرہ ہو رہا تھا، اسی ذکر مبارک پر آپ نے یہ شعر پڑھ دیا جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و ثنا پر، اور اس کے بعد کی جو رات ہوئی جبکہ حضرت نے بھی پڑھا، اہل مجلس پر بھی وجد کی کیفیت طاری ہوئی، لیکن رات کو جب سوئے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے شاذلی کل کو مجلس میں تم نے میری بدعت میں جو شعر پڑھا اس پر آپ کی بھی اور جتنے بھی شرکاء مجلس تھے تمام کے اللہ پاک نے مغفرت فرما دی۔ اس کے بعد سے شاذلی کے ورد زبان یہی شعر رہا، محمد بشر لا کالبشری بل هو یاقوت بین الحجری۔ واقعہ یہ ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا مقام بہت اونچا، سارے نبیوں پہ سب سے بڑے فوقیت اور اپنی شناخت رکھنے والے نبی، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر کہ کوئی ایک کتاب دیکھ رہا تھا، اس میں یہ ہے میدان محشر میں میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف اس طرح سے ہوگا کہ ابو البشر سارے انسانوں کے ابا حضرت آدم، ان حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ موقع بموقع جب پکاریں گے خطاب کریں گے تو یہ فرمائیں گے، یا ابا محمد، یا ابا محمد، یا ابا محمد، اے ابو محمد، اے ابو محمد۔ اب ظاہری بات ہے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد تو کروڑوں نہیں، معلوم نہیں کھربوں، کب سے جب سے دنیا چلی وہاں سے لے کے آخر تک آنے والے سارے افراد بشر حضرت آدم کی اولاد، لیکن حضرت کو جس کنیت سے یاد کیا جائے گا وہ ابو محمد جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرتے ہوئے حضرت کو کنیت دی جائے گی، اور اللہ رب العزت نبی جی کو پکاریں گے، یا ابا محمد۔ میرے آقا کا مقام بہت بڑا ہے،
کاش اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس نسبت کا لحاظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ اس طرح کی دانشگاہوں میں ہمارا رہنا اٹھنا بیٹھنا اسی نسبت پر ہے۔ ہم لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں مہمانان رسول، ضیوف النبی، اور ویسے تو احادیث کے اندر جو عنوان ملتا ہے وہ ضیوف الاسلام کا ملتا ہے، لیکن مشہور ہے کہ ہم مہمانان رسول ہیں، تو ظاہری بات ہے کہ اس نسبت کا پاس و لحاظ میرے اور آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ وہ کیا پاس و لحاظ؟ یہ قرآن مجید کی جو آیت ہے، اس آیت کے اوپر میرا تمہارا عمل زندگی بھر کا ہونا چاہیے۔ کیا سفر اور کیا عذر، کیا جو ہے احوال ناگفتہ ہو، کیا احوال سارہ ہو، اچھے حالات برے حالات، ہر طرح کے اتار چڑھاؤ میں اسوہ حسنہ میرے اور آپ کے سامنے ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کے سامنے یہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید اور حدیث پاک، ان دونوں کی روشنی میں جو اسوہ حسنہ کو بیان کیا گیا، اس وقت بیان میں اسی مضمون کو میں چھیڑ رہا ہوں، اس لیے کہ اس کتاب کے اندر ایک بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ حضرات اکابر، حضرات علماء، حضرات صحابہ، ان کے متعلق کی بات ملتی ہے۔ اپنے چھوٹے کو جبکہ ان کی نسبتیں بڑی ہوتی تو بطور خاص کہتے تھے، ارے اللہ کے بندو، آج تم چھوٹے ہو، کل کے تم بڑے ہوں گے، کل کو آپ امام زمان بنیں گے، آپ کو امام زمان ہو کر نبی جی کے ڈھب پر رہنا بہت ضروری ہے۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا اور حضرت طلحہ کا قصہ کتابوں میں لکھا ہے، دور فاروقی ہے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عشر مبشرہ میں سے ایک ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت طلحہ وہ ہیں کہ جو جنگ احد کے موقع کے ہیرو تھے۔ انہوں نے جنگ احد کے موقع پر اپنا ہاتھ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حفاظت کے لیے چھلنی بنا کر رکھ دیا تھا۔ وکانت ید طلحہ شلا، حضرت طلحہ کا ہاتھ بالکل ایک چھلنی ہو چکا، بیکار اور جو ہے کسی کام کا نہیں رہا تھا۔ جو بھی نبی جی کی جانب تیر آتا، ہر تیر کو انہوں نے اپنے ہاتھوں کے اوپر جھیلا تھا۔ یہ حضرت طلحہ تھے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، کن کو دیکھا؟ حضرت طلحہ کو دیکھا کہ احرام کی حالت میں ہیں، لیکن ان کے احرام پر کچھ جو ہے رنگ روغن لگا ہوا ہے۔ اس موقع پر آپ نے فرمایا، ایھا الرہط انکم ائمہ یقتدی بکم الناس، فرمایا اے لوگو، تم تو امام و امام، کسی زمانے میں لوگ تمہاری اقتداء کریں گے، تمہیں اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ احرام کی حالت میں ذرا برابر بھی کسی کو شائبہ نہ ہو کہ انہوں نے کسی طرح کی خوشبو استعمال کی۔ رنگین طرح کا کپڑا پہننا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ اور بات ہے کہ احرام سفید ہو، یہ زیادہ بہتر، لیکن وہ جو مسبوق کا لفظ وہاں پر کتاب میں لکھا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کلر تھا کہ جو کلر عطر کا کلر تھا۔ تو یہاں تو یہ اتنے صحابی جلیل کے متعلق ہمارا حسن ظن تو یہ ہے، انہوں نے کوئی عطر استعمال نہیں کیا تھا، بلکہ کپڑے اس زمانے میں رنگے جاتے تھے، لیکن وہ رنگ عطر والے رنگ کے مشابہ تھا۔ تو ظاہر بات ہے کہ اس سے بھی بچنا ضروری ایسے انسانوں کے لیے۔ تو حضرت نے فرمایا، حضرت عمر فاروق نے، طلحہ آپ کون ہیں؟ آپ وہ ہیں کہ زمانے کے امام، لوگ آپ کی اقتداء کرتے ہیں، اگرچہ یہ چیز درست ہے فی نفسی استعمال کرنا صحیح، لیکن امام کو تو اس سے بھی دور رہنا چاہیے۔ تقریباً اسی طرح کی بات حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی عبید اللہ سے کہی تھی۔ اپنے بھائی عبید اللہ سے عرفہ کا موقع تھا، اور عرفہ کے دن عموماً روزہ رکھا جاتا ہے، تو اس موقع پر انہوں نے جب کہ حج میں تھے، انہوں نے روزہ رکھ لیا۔ جب روزہ رکھ لیا تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں کھانے پر دعوت دی، فرمایا آؤ کھانا کھا لو، حج کا زمانہ تھا۔ انہوں نے فرمایا انی صائم، میں روزے کے ساتھ ہوں۔ حضرت فوراً اس وقت یہ بات بیان کی اور یہ فرمایا، تم امام ہو، لوگ تمہاری اقتداء کرتے ہیں، سنو، میں نے اپنے آقا تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو
حج کے موقع پر عرفہ کے دن روزے کی حالت میں میں نے نہیں دیکھا۔ ام سلمہ والا قصہ، ام الفضل والا قصہ بہت ہی مشہور معروف ہے۔ عرفہ کا روزہ تو بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ 2 سال کا اجر و ثواب دیا جاتا ہے، لیکن حالت حج میں اگر کوئی انسان ہو، افضل یہی ہے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا میں، چونکہ حج کے اعمال بھی کرنے ہیں، نبی کی اقتدا بھی ہے، اس وجہ سے روزے کے ساتھ نہ ہو۔ روایت بخاری شریف میں اللہ کے نبی علیہ السلام جب میدان عرفہ میں تشریف لاتے تو حضرات صحابہ پریشان ہوئے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اس وقت روزے کے ساتھ ہے یا روزہ نہیں ہے، لیکن کون پوچھے جا کر کہ اللہ کے رسول انت صائم، آپ روزے کے ساتھ ہیں۔ بڑے اچھے انداز سے چچی محترمہ نے، جن کا نام تھا حضرت ام فضل، طریقہ اپنایا، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ انہیں معلوم تھا کہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ بہت ہی محبوب ہے، لہذا دودھ کا کٹورا آقا کی خدمت میں بھیجا۔ فرمایا اگر روزے کے ساتھ ہوں گے تو منع کر دیں گے، اور اگر نہیں ہے تو بہت ہی مرغوب ہے، آقا ضرور نوش فرمائیں گے۔ چنانچہ اٹھنی پر بیٹھے تھے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دودھ نوش فرما لیا۔ سمجھ میں آ گیا کہ میرے آقا کا روزہ نہیں۔ اسی حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی عبید اللہ سے کہا، عبید اللہ ہمارا خاندان کتنا بڑا ہے، عباس کی اولاد میں سے ہیں، لوگ ہمارے ڈھب پہ چلتے ہیں، ظاہری بات ہے ہمارے رگ و پیشے میں جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہونی چاہیے۔ تو ظاہری بات ہے کہ میں اس وقت جو مذاکرہ کر رہا ہوں اہل علم کے درمیان، ضیوف رسول اللہ کے درمیان، تو ان ضیوف رسول اللہ کے درمیان گفتگو کرتے ہوئے سب سے پہلے میں اپنے آپ کو مخاطب کر رہا ہوں، اس کے بعد اپنے سامعین کو جو مخاطب کر رہا ہوں کہ ہماری زندگی نبی جی کے ڈھب پر ہونا چاہیے۔ کیوں نہ ہو بڑی محبتوں کے ساتھ میرے آقا کی مدینہ منورہ کی قدوم میمنت کو ہم پیش کرتے ہیں کہ آقا جی کی مدینہ پاک کی تشریف آوری کیسی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام مکہ معظمہ سے جب نکلتے ہیں، یہ 4 رکنی قافلہ جس میں حضرت ابوبکر صدیق ہیں، عامر بن فہیرہ ہیں، عبداللہ بن اریقت اور خود جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 4 رکنی قافلہ مکہ معظمہ سے مدینہ پاک کی طرف جب پہنچتا ہے، سب سے پہلے قباء میں قیام، جہاں 14 یا 24 علی اختلاف الروایات میرے آقا کا قیام رہتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے رشتہ دار بنو نجار کو کہلوایا اور یہ کہا کہ اب میں آنا چاہتا ہوں۔ جمعہ کا دن تھا، یہ دونوں بنو نجار وہاں پہ پہنچتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا استقبال کیا مدینہ پاک داخل ہونے کے لیے۔ کیسا استقبال کیا؟ بخاری شریف میں حدیث ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب هل ينبش قبور مشرک الجاہلیہ، تو اس ترجمۃ الباب کے تحت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو حدیث پیش کی ہے، اس حدیث کے تحت ساری بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ بنو نجار آئے اور ان حضرات نے اس زمانے کے دستور کے مطابق تلوار کو گلے میں لٹکایا تھا، متقلدین السیوف علی اعناقہم، انہوں نے گلے پہ تلوار لٹکائی تھی۔ آقا کی اونٹنی بیچ میں، 2 جانب پر انہوں نے قطار لگا دی، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو لے کر اندر کو داخل ہوتے ہیں۔ ہر ایک نے میرے آقا کا استقبال کیا۔ انس والی اس روایت کو بھی یاد رکھے کہ حضرت انس یہ فرماتے ہیں 2 موقع پر جتنی خوشی ہوئی ایسی خوشی کبھی نہیں ہوئی۔ ایک تو میرے آقا کے قدوم میمنت پر ذرے ذرے سے چمک نظر آ رہی تھی، اور ایک اس موقع پر جب کہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی، المرء مع من احب، آدمی کا انجام اس کے ساتھ ہوگا جس سے اس نے محبت کی ہوگی۔ یہ 2 موقع پر بہت خوشی ہوئی، یہ حضرت انس کا بیان ہے۔ وہاں بنو نجار کی لڑکیاں گانے لگی اور میرے آقا کی تعریف میں مدح و ثنا میں کہنے لگی، کیا کہتی ہے؟ نحن جوار من بنی النجار حبذا محمد من خیر جاری، ہم جب قبیلے بنو نجار کی چھوکریاں ہیں، اور آج ہماری قسمت جاگی ہے کہ ہمارے سب سے بہترین پڑوسی اللہ پاک نے ہمارے حق میں مقدر فرما دیے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں۔ جہاں یہ سب کچھ ہو رہا تھا وہیں پر یہ بھی تھا کہ
سارے لوگوں کی، ہر بڑے چھوٹے کی زبان پر ایک شعر تھا، رباعی تھی۔ آج بھی جب حرمین میں ہم پہنچتے ہیں، جگہ بجگہ دکانوں کے اوپر یہ جو ہے وہ منشودہ بجتا ہوا نظر آتا ہے، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ لیکن اس کے بعد کا شعر میں آپ لوگوں کو سنانا چاہتا ہوں، اور وہی اس وقت کا ہمارا موضوع سخن ہے، اور وہ کیا ہے کہ ان حضرات نے یہ کہا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ پاک نے ان کی زبان پر عجیب و غریب مضمون پر مشتمل یہ شعر ان کی زبان پہ اللہ نے جاری فرمایا۔ میرے آقا کے استقبال میں ان حضرات نے یہ کہا، ایھا المبعوث فینا جیت بالامر المطاع، اے ہمارے درمیان تشریف لانے والے، آپ جو آئے ہیں ماننے کے لیے نہیں پہنچے، بلکہ اس لیے پہنچے ہیں کہ ہم سب مل کر آپ کی خوب مانیں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اس دنیا کے اتار چڑھاؤ کو دیکھا ہوگا، عرف سماج کو دیکھا ہوگا کہ کوئی ایک پردیسی کسی گاؤں میں آ جاتا ہے تو اس کو کیا کہتے معلوم ہے، اسے اس علاقے میں کیا کہتے معلوم نہیں، جہاں میں رہتا ہوں وہاں یہ اس گاؤں کے نہیں، یہ باہر کے ہیں، کیا کہتے ہیں یہ باہر کے ہیں، ان کو جو ہے گاؤں کے امور میں دخل اندازی کا رائٹ نہیں ہے، انہیں حق نہیں ہے، یہ اس گاؤں کے تھوڑے ہیں، چاہے تو ان کی 2 3 4 نسل بھی ختم ہو جائے، پھر بھی وہ باہر کے اور باہر کے ہوتے ہیں۔ اور یہاں تو جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا دن تھا، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم داخل ہو رہے ہیں، میرے آقا کو یہ کہا جا رہا ہے، ایھا المبعوث فینا، ایھا المبعوث فینا، اے وہ عظیم شان ہستی جن کو ہمارے درمیان بھیجا گیا، آپ اطمینان سے رہیں، آپ اس پوزیشن کے ساتھ نہیں آ رہے ہیں کہ ہم دباؤ ڈال کر اپنی آپ سے منوائیں گے، بلکہ ہم ہر طرح اپنے نفس پر دباؤ ڈال کر آپ کی مانیں گے، ہماری زبان پر ایک ہی ترانہ ہوگا، لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، لبیک و سعدیک یا رسول اللہ۔ اور وہ کر کے ان حضرات نے دکھلایا، جیت بالامر المطاع۔ میرے بھائیوں، قرآن مجید کی آیت میں میرے آقا کے تعارف پہ جہاں اور باتیں بیان کیے، اور وہی چیزیں ہم لوگ زیادہ بولتے رہتے ہیں، کون سی؟ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ بولنا چاہیے ایک نہیں کروڑوں مرتبہ، لیکن میرے آقا کی یہ صفت بھی یاد ہونی چاہیے جو 5 پارے کے اندر بیان کی گئی ہے، اور حدیث شراج الحرہ کے اندر بکثرت آپ لوگوں نے جو ہے یہ آیت کریمہ سنی ہوگی، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ۔ ہم نے رسول کو جو بھیجا یہ اس لیے بھیجا تاکہ ان کی مانی جائے۔ ہمارا اور آپ کا یہ نحو پڑھنا، یہ صرف پڑھنا، یہ منطق پڑھنا، یہ بلاغت پڑھنا، ایک ایک چیز کی جو ہے نا بال کی کھال نکالنا، یہ اس لیے ہے تاکہ ہم نصوص عالیہ کو سمجھیں، قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کے نصوص اس کی باریکیوں کو سمجھے۔ ہمارے اساتذہ کبھی تو حدیث میں فقہ الحدیث کے عنوان سے سمجھاتے ہیں، کبھی قرآن مجید کے موقع پر قرآن مجید کی تفسیر میں نکات اور معارف اور دقائق اور تفسیر ثانوی کے درجے میں مجھے اور آپ کو سمجھاتے ہیں۔ یہ ساری باتیں زندگی میں لانے کے لیے ہے، زندگی میں لانے کے لیے۔ بہرحال اس موقع پر یہ اس لیے میں نے یہ موضوع منتخب کیا، اور ویسے بھی تو آپ لوگ یہ سمجھتے ہوں گے ایک انسان کسی اچھی راہ پہ چلنا چاہتا ہے تو اچھا کوئی کام کرنا چاہتا ہے، آئیڈیل تلاش کرتا ہے، آئیڈیل تلاش۔ ایک آدمی مکان بنانا چاہتا ہے، کسی سیٹ نے کہہ دیا بھائی لو میں تمہیں جو ہے 15 لاکھ روپے دیتا ہوں، 20 لاکھ روپے تم جو ہے مکان بنا لو۔ اب 15-20 لاکھ روپے کا مکان بنانا ہو تو وہ 70 مکانات دیکھتا ہے۔ کتنے 70 مکانات؟ 50 اور 20 70 مکانات دیکھے، اس کا مکان ایسا، اس میں یہ دیکھا، اس میں یہ، اس میں یہ۔ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں ہر انسان دنیا کے ہر چھوٹے بڑے کام میں آئیڈیل کو تلاش کرتا، اور کھونا نہیں چاہیے،
ہونا بھی چاہیے۔ میں نے علامہ ابن قیم کا ایک جملہ اسی کتاب میں نے پڑھا، جو ہے نظرۃ النعیم، اس کتاب میں نے پڑھا، فرمایا جو انسان کسی کام کو کرتے ہوئے آئیڈیل کو سامنے نہیں رکھتا، نمونے کو سامنے نہیں رکھتا، وہ مسافر ہے جو اپنے ساتھ جو تھیلی لے کر چلتا ہے، لیکن اس تھیلی میں جو ہے راستے میں ملنے والے ریگو بالو کو بھر لیتا ہے۔ ظاہری بات ہے اس ریگو بالو کو اٹھا کے چلتا ہے، اپنا آپ کو تھکا دیتا ہے، اور ریگو بالو اپنی منزل پر پہنچنے کے بعد اسے کوئی کام آنے والی چیز نہیں ہے۔ سمجھے، آئیڈیل بہت اہمیت کی حامل چیز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کی آیت کریمہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا، اے اللہ بیویاں عطا فرما، اولاد دے دے جو قرۃ العین، آنکھوں کی ٹھنڈک۔ لیکن یہ فرمایا، مانگنے والا یہ بولا ہے اللہ ہمیں متقین کے لیے امام بنا۔ امام کا کیا مطلب ہے؟ حضرت مجاہد کی تفسیر یہ ہے، امام یعنی نقتدی بمن قبلنا، نقتدی بمن قبلنا ویقتدی بنا من بعدنا۔ یہ ہے اس کا مطلب، ہم اگلوں کے نقش قدم پر چلیں اور بعد والے ہمارے نقش قدم پر چلے۔ ہم اپنے آبا و اجداد، میں میرے ابا اس معاملے میں کیا کرتے تھے، میرے دادا ابا کس طرح سے چلتے تھے، ایسے موقع پہ جب خاندان میں لڑائی ہو جاتی تھی تو کس طرح سے کون سی پالیسی اختیار کرنی چاہیے، تو کہا کیا مجھے امام بنا، اگلوں کے ڈھپر میں چلوں، اور میں ایسا طریقہ جب پیدا کروں اور ایسا نہج اختیار کروں کہ بعد والے میرے نہج کے اوپر چلے۔ اس سے کس کی اہمیت سمجھ میں آئی؟ آئیڈیل۔ خود نے اپنے آبا کو بنا دیا نمونہ، اور خود اس طرح سے بن کر جب بعد والوں کے لیے وہ نمونہ بنا۔ معلوم ہوا نمونہ ایک بڑی اہمیت رکھتی، اور قرآن مجید نے میرے تمہارے لیے تو بہترین نمونہ، کون سا نمونہ؟ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں نمونہ عطا فرمایا۔ میرے آقا کا تو کیا پوچھنا، سمجھے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا کیا پوچھنا۔ آقا تو وہ ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے حضرت مجاہدین نے جا کر سوال کیا، فرمایا حضرت یہ سورہ صاد کی جو آیت ہے جو حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والتسلیم کے واقعے میں، یہاں سجدہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، سجدہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ تو انہوں نے وہ تتوتل کا حجتنا والا پورا رکوع غالباً پڑھا، جس میں حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والتسلیم کا تذکرہ ہے، اور یہ کہہ دیا کہ اسی آیت میں اللہ پاک نے یہ فرمایا فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِي، کہ بھئی یہ جتنے انبیاء کا تذکرہ ہوا، ان انبیاء کے طریقے کو اپناؤ، یہ نمونہ ہے۔ تو ظاہری بات ہے کہ داؤد علیہ الصلوۃ والتسلیم وہ میرے تمہارے لیے آئیڈیل ہے، اور تم آپ کے نبی نے جو خود داؤد علیہ السلام کی اقتدا کرتے ہوئے یہاں پر سجدہ کیا ہے۔ فَنَبِيُّكُمْ فرمایا تمہارے نبی یہ ان میں سے کہ ممن امیرا بے اقتدائی، کہ جن کے اقتدا کا اللہ پاک نے حکم دیا، جن کی اقتدا کا حکم دیا۔ میرے آقا کی اقتدا جو ہے کیا اپنے اندر اثر رکھتی ہے؟ قرآن مجید کی اس آیت کے موٹے سے مفہوم اندر کے دقائق میں جانے کی ضرورت رہی ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت کو کس سیاق میں بیان کیا ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ یعنی سورہ احزاب میں آگے پیچھے کے واقعات آپ جانتے ہیں۔ اس سے پہلے احزاب کا واقعہ جس میں غزوہ احزاب کا پورا منظر پیش کیا، غزوہ احزاب میں وہاں سے 10,000 کا مجمع آیا، ادھر سے 3,000 گئے، اور اس موقع پر خندق کھودی گئی، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم مختلف طرح کے منافقین کے طعنے سنتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ نے ان سب کا تذکرہ کیا۔ مسلمان 1 مہینے تک وہاں پہ پریشان رہے، کہیں خندق کی کھدائی کے اعتبار سے پریشان، پھر اس کے بعد وہ لوگ آ جاتے ہیں تو پھر یہ سمجھو کہ ان کے سامنے سینہ سپر رہنے کے اعتبار سے پریشان۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم 1 مہینہ جب گزر جاتا ہے تو کافی پریشان ہو جاتے ہیں۔ قرآن مجید نے اس احزاب کا نقشہ کھینچا اور یہ فرمایا وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ
وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا۔ اے مسلمانوں، احزاب کے موقع پر ایسے جو ہے صحابہ کے اوپر حالات آ گئے تھے، یہ کہہ لو کہ ان کا کلیجہ منہ کو آ لگا تھا۔ یہ کہہ دیا کہ زلزلو، انہیں برابر ان کے پاؤں جھنجھو کے ہلا کے ہم نے رکھ دیے تھے۔ ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا۔ یا عذاب کا پورا منظر پیش، ایسی تعبیر کہیں نہیں ملتی۔ زیادہ سے زیادہ بدل کی ایک تعبیر ملتی ہے، وتودون ان غیر ذات الشوکہ، وتودون ان غیر ذات الشوکہ، کہ تمہیں 300 تیر ہوتے ہوئے 1000 کے ساتھ لڑنا یہ تمہارے لیے کانٹے والی جماعت تھی۔ یہ ایک منظر پیش کیا ہے، اور زیادہ سے زیادہ قرآن مجید نے یہ پیش کیا وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تم لوگ نہت تھے اور کمزور تھے، یہ تعبیر۔ لیکن ایسی تعبیر وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ۔ یہ احزاب کا پورا منظر اسی کے سیاق میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے مسلمانوں، یہ منافقین تو منافقانہ ڈھول جو اندر سے پیٹتے تھے اب باہر سے پیٹنے لگے۔ اب باتیں سمجھ میں آ گئی، چھٹک باری نکال لیں۔ کوئی کہہ رہا ان بیوتنا عورا، ہمارے مکان جو ہے بے پردہ ہے، ہمیں گھر چلے جانے دو، کوئی کچھ، لیکن جو ثابت قدم، جو سچے مسلمان، وہ تو اپنی جگہ کے اوپر جم کر رہے۔ اسی کے سیاق میں پیش کیا۔ اچھا، یہ آیت ختم ہوتی پھر دوبارہ اللہ پاک نے وہی مضمون یعنی احزاب کا مضمون شروع کر دیا۔ فَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ إِلَيْهِ، یعنی قربانیوں کے ذیل میں اللہ پاک نے کس کو پیش کیا؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، نبی جی میرے تمہارے لیے آئیڈیل ہے۔ ظاہری بات ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس زمانے میں جو ہے ہمارا جو طبقہ ہے، طبقہ علماء، یہ واقعتاً یہ مجاہدے کے دور سے گزرنے والا ان کے لیے بطور خاص کہ جینی مجاہدے کے دور میں آپ کو جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رات گرامی کو نمونہ بنانا۔ اچھا، پھر اس میں بھی آپ ذرا غور کیجئے، اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ، لَكُمْ لام انتفاع کا ہے، اس میں تمہارا فائدہ ہے۔ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارا فائدہ اجر و ثواب۔ لیکن آگے چل کر 3 عنوان پیش کیے، لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ، جو اللہ کی ملاقات کا متمنی ہے۔ اور میں یہ کہتا ہوں جنت سے ہزاروں گنا بڑھ کر اللہ کی زیارت و ملاقات ہے نا۔ اسی لیے تو ہم لوگ للذین احسنوا الحسنی وزیادہ میں زیارت رب، یہی تفسیر ہوتی ہے عامۃ المفسرین نے۔ زیادہ کی تفسیر کے اندر زیارت رب کو پیش کیا، للذین احسنوا الحسنی وزیارہ۔ تو اللہ کی ملاقات اور اللہ کی زیارت کو کون نہیں چاہتا؟ عزیز طلبہ، اپنی دعاؤں میں یہ بھی مانگا کرو، اپنی دعاؤں میں یہ بھی مانگا کرو، جہاں اور چیز مانگتے ماشاءاللہ۔ ابھی نعت خواں ہمارے بڑے اچھے انداز سے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا تذکرہ کر رہے تھے۔ اللہ ہم سب کو اس دولت سے اللہ پاک مالا مال فرمائے، آمین۔ لیکن یہ بھی کبھی کبھی کہنا چاہیے، اے اللہ قیامت میں آپ کی زیارت سے محروم مت کرنا، یہ عظیم الشان نعمت ہے۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ، جنتی چہرے تر و تازہ اپنے رب کی نظر، اپنے رب کی زیارت میں مستانہ وار کھڑے ہوں گے، الی ربها ناظرہ۔ اس کے برعکس کفار کے بارے میں وَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ وَإِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ، کہ یہ کفار قیامت میں اللہ کی زیارت سے محروم کر دیے جائیں گے۔ اللہ کی زیارت بہت بڑی دولت ہے، اشارہ کر دیا گیا۔ نبی کو آئیڈیل اگر میں نے اور آپ نے بنایا، زیارت الہی امتیازی درجے میں اللہ پاک مجھے اور آپ کو انشاءاللہ عطا فرمائیں گے۔ لیکن یہ تو سمجھیں کہ زیارت الہی کتنی
بڑی بات ہے۔ اب میرے پاس وقت نہیں ہے، مجھے پہلے سے کہہ دیا گیا 11:30 تک میں جو ہے دعا کے ساتھ مکمل کرنا ہے، اس لیے اور حضرت جو فرمایا کہ ہمیں کیا کرنا ہے، میں نے بھی کچھ 7 پوائنٹ تلاش کیے ہیں کہ یہ 7 پوائنٹ کے ذریعے سے آج کے اس روحانی جو ہے مجلس میں اپنے آپ کو مخاطب کروں، اللہ پاک مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے بھی وہ 7 پوائنٹ آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ تو سب سے پہلے تو آیت کی روشنی میں بتلانا چاہتا ہوں کہ اسوہ حسنہ کو اختیار کریں گے، نبی جی کے ڈھب پہ چلیں گے۔ میرے آقا اس طرح سے کھاتے تھے، چوکڑی مار کے نہیں کھاتے تھے اللہ کے نبی علیہ السلام، چوکڑی مار کے نہیں بیٹھتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کیسے بیٹھتے تھے بھائی؟ اللہ کے نبی کا بیٹھنا، میرے آقا کا بیٹھنا وہ چوکڑی کے سوا کا تھا۔ اور اس پہ ملتا کیا ہے؟ بہت اچھا مضمون میں نے دیکھا اس میں، اسراء اور معراج کا، اس اسراء والے معراج کا مضمون جو ہمارے ایک ساتھی نے پیش کیا، غالباً دوسرے نمبر پر اتباع رسول کے بعد دوسرے نمبر پر وہ اسراء و معراج کا واقعہ، ساری روحانی ترقی جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ کی طرف سے ملی، تو وہاں جو اس واقعے کا تذکرہ کرتے ہوئے پاک پروردگار نے بے رسول ہی بے نبی ہی اس طرح کا کوئی لقب میرے آقا کا تجویز نہیں کیا، اگر کیا ہے تو عبد کا لفظ استعمال کیا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، معلوم یہ ہوا عبدیت بہت بڑی بات ہے۔ اور میں عزیز طلبہ، میں اپنے ساتھیوں کو، اپنے طلبہ کو جب بولتا ہوں تو وہاں پہ یہ کہتا ہوں، یار بڑے بڑے مجاہدے تو اب کون کرے، یہ چھوٹے چھوٹے مجاہدے کر لو، اس مجاہدے سے بھی بہت بڑا مقام مل جاتا ہے، مقام عبدیت مل جاتا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ کھانے کے لیے بیٹھو تو چوکڑی مار کے مت بیٹھا کرو، بلکہ حتی الامکان اپنے آپ کو چوکڑی کے سوا کی جو 3 شکلیں ہیں، ان 3 شکل میں کر کھانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے، آمادہ کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ جب جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے یہ اس طرح سے کھاتے ہیں، تو میرے آقا نے کیا جملہ استعمال کیا؟ شمائل میں یہ فرمایا میرے آقا نے، فرما ہاں میں ایسے ہی کھاتا ہوں، انما انا آکل کما یاکل العبد امام مولاہ۔ اس لفظ پر غور کریں، انما انا آکل، میں کھاتا ہوں اس طرح سے جیسا کہ کوئی عبد اپنے مولا، اپنے آقا کے سامنے بیٹھ کر کھاتا ہے، یعنی یہ کہہ لیجئے جیسے نوکر کسی سیٹ کے سامنے بیٹھ کر۔ حالانکہ یہ مفہوم کی صحیح ترجمانی نہیں، وہ تو غلام بازی کا جو زمانہ تھا اس اعتبار سے یہ لفظ ہے۔ فرمایا جس طریقے سے عبد مولا کے سامنے بیٹھ کر کھاتا ہے، میرے آقا نے گویا اشارہ کر دیا، یہ چوکڑی مار کر کھانا یا اللہ کے سامنے اپنی عبدیت دکھلانا ہے کہ نہیں؟ ساری تگودو خانقاہوں کی کائی کی تاکہ ہم اور آپ عبد بن جائے۔ قرآن ملا، اللہ نے فرمایا الحمدللہ الذی انزل علی عبدی، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدی۔ عبد بہت بڑی بات، اللہ تعالی ہم لوگوں کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور اس طرح سے جو ہمیں اپنا مزاج بنا، ہم کھائیں تو نبی کے ڈھب پر، ہم بولے تو نبی کے ڈھب پر، ہم کسی سے ملے تو نبی کے ڈھب پر۔ اپنی شان کیا چیز ہوتی ہے؟ کسر شان کے لیے تو اللہ پاک نماز میں 22 مرتبہ بلواتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میری اور آپ کی کیا شان ہوتی ہے؟ جیسے کسی نے کہا تھا نا، فرمایا بھائی تیری کیا شان، تو کس بات پہ انیٹھے، تو کس بات کے اوپر سمجھے یہ گرجے اور اپنی جو ہے اپنا جلوہ دکھلاتا ہے۔ 2 مرتبہ ناپاک نالوں سے تیری آمد و رفت ہوئی ہے نا، 2 مرتبہ ناپاک نالوں سے تیری آمد و رفت، پیدائش امر کی طرف اشارہ کیا گیا۔ سمجھے کیا؟ سمجھے مجھے اور آپ کو اس طرح اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جو ہے جھکا دینا، وہ نبی والی شان میری تمہاری ہونی چاہیے۔ فتح مکہ کے موقع پر نبی چاہتے تو اس 10,000 کو جو ڈیوائڈ کیا جا رہا تھا، 10,000 کے مجمع کو تقسیم کیا۔ زبیر کو کہا کہ تم مقام حجون سے داخل ہو جاؤ، اکرمہ کو کہا کہ تم یہ جمجمہ سے داخل ہو جاؤ۔ ان حضرات کو بڑے بڑے دستے دیے گئے، آقا چاہتے تو ان سے بھی بڑھ کر بڑا مجمع منتخب کر کے اپنی شان کے ساتھ داخل ہو جاتے، لیکن میرے آقا امام المتواضعین تھے، مجلس میں بھی شان کے ساتھ نہیں بیٹھتے تھے۔ اللہ کے نبی تو اس طرح سے بیٹھتے تھے۔ بخاری شریف میں کتاب الایمان ہی میں آپ لوگوں نے ایک روایت پڑھی ہوگی جس میں ہے کہ اعرابی آ کر پوچھتا ہے ایکم محمدا، آقا مدور شکل میں بیٹھتے تھے، مدور شکل میں، ایکم محمدا،
تم میں محمد کون ہے، پوچھنا پڑتا تھا۔ تو صحابہ یوں کرتے ہوئے اشارہ کرتے تھے، ھذا المتقی الابیس، ھذا المتقی، بیمار تھے جس کی وجہ سے آقا نے کچھ سہارا لے رکھا تھا، فرمایا وہ گورے جو ہے جو ٹیک لگائے ہوئے، یہ پوچھنا پڑتا تھا۔ آقا کی کوئی مستقل شناخت نہیں تھی، سمجھے؟ یہی میرے آقا نے دعاؤں میں سکھلایا، کیا فرمایا؟ اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم ہوا لک سمیت بہ، آخر تک یہ ساری دعا جو دعائے ازالہ رنج و حزن کہی جاتی ہے۔ اللہم انی عبدک، اے اللہ میں تیرا بندہ، میں تیرے بندے کا بیٹا، میں تیری باندی کا بیٹا، اے اللہ میری پیشانی تیرے قبضے میں، اپنی کیا شان ہے میرے بھائی، سمجھے؟ اللہ اپنے کو ہمیشہ سمجھے متواضع رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علم کی کبھی گرمی چڑھ جاتی ہے، کبھی کرسی کی گرمی چڑھ جاتی ہے، کبھی حسن کی گرمی چڑھ جاتی ہے، کبھی مال کی گرمی چڑھ جاتی ہے، ساری گرمی ختم۔ میرے والد صاحب کے مزار پر پیرامن والے حضرت پہنچے ہوئے تھے، تو معلوم نہیں کچھ عالم میں ان حضرات نے کچھ سنا تو کہا کہ اندر سے یہ آواز سنائی دے رہی ہے، یہ آنکھیں رسیلی یہ خوش رنگ چہرہ، خبر کی جانب اشارہ، یہ آنکھیں رسیلی یہ خوش رنگ چہرہ، یہ دلدل ہے اس میں سب ڈس جائے گا، نہ کام آئے گی دولت نہ عزت، فقیری سے کچھ کام بن جائے گا، یہ آنکھیں رسیلی یہ خوش رنگ چہرہ ہے نا۔ آدمی جوانی میں خوب پریکٹس کرتا ہے، باڈی بھی بناتا ہے نہ، اپنے جو ہے خد و خال کو بھی سجانے کی کوشش کرتا ہے، یہ سب فرمائی آنکھیں رسیلی یہ خوش رنگ چہرہ، قبر کی طرف اشارہ، یہ دلدل ہے اس میں سب ڈھس جائے گا، نہ کام آئے گی دولت نہ عزت، فقیری سے کچھ کام بن جائے گا۔ بہرحال میں تو یہ کہہ رہا تھا اسوہ حسنہ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ڈھب مجھے اور آپ کو ہر موقع پر اختیار کرنا چاہیے۔ کیا ملے گا؟ لکم میں تو کہہ دیا بہت ملے گا، تمہارے لیے نفع جو نفع ہے گول کر دیا، کیا نفع ہے وہیں دیکھ لینا، ابھی کاہے کو دیکھتے ہو، وہیں دیکھ لینا۔ امام محمد یا کسی بزرگ کے متعلق کہ جب ان کا انتقال ہوا دربار الہی میں حاضری ہوئی، پوچھا، کانپنے لگے، فرمایا علم اس لیے تھوڑی دیا تھا ہم نے کہ ہم آپ کو سزا دیں، ہم تو معاف کر دیتے ہیں، ابھی تو ہم آپ کو کس منزل میں رکھیں اس کا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں، ہاں جنت میں ہی، لیکن ہم نے آپ کو علم اس لیے نہیں دیا تھا کہ آپ اس طرح سے جو ہے پریشان، لکم تمہارے لیے فائدہ ہی فائدہ۔ ماشاءاللہ ہم لوگ احادیث پڑھتے ہیں، قرآن مجید کی آیات پڑھتے ہیں، اساتذہ کرام کے جو ہے وہ پر اثر کلمات کے ذریعے سے پھر ان پڑھی ہوئی باتوں پر عمل کیا، اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے دیتے، کیا ملے گا؟ فرما لکم پھر رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ، کہا کہ جس کو اللہ کی ملاقات کی تمنا، یعنی اس میں اشارہ ہو چکا کہ نبی جی کو جو اسوہ جو بنایا نا، اللہ کی زیارت زوردار انداز سے ہوئی۔ ہاں پھر اس کے بعد یہ کہا والیوم الآخر، وہاں تفسیر میں نے دیکھی، تفسیر قرطبی فرمایا والیوم الآخر ثواب یوم الآخر، آخرت میں عظیم ثواب دیا جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد کا جو جملہ کہا وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، فرمایا اسوہ حسنہ ان کے لیے ہے جو کہ اللہ کو خوب یاد کرے، یعنی کیا مطلب؟ اللہ کو خوب، فرمایا جو انسان اللہ کے عقاب کو یاد رکھتا کہ میں نے جاننے کے باوجود اگر عمل نہیں کیا تو کس قدر سمجھے گڑبڑی ہوگی، کس قدر عتاب ہوگا، کس قدر عتاب ہوگا، جاننے کے باوجود اگر میں نے نہیں کی، فرمایا وذکر اللہ کثیرا، جو اللہ رب العزت کے مؤاخذے کو یاد کرتا ہے۔ اللہ یہ قرآن مجید کی آیت میں جو یہ باتیں کہی گئی، اس کو سمجھ کر نبی جی کو نمونہ اور آئیڈیل بنانے کے اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ اور میں آپ لوگوں کو کیا بتلاؤں، حدیث میں بھی کتنا زور دیا ہے، حدیث میں بھی کتنا زور دیا۔ آپ ہی لوگوں نے مسلم شریف کی ایک روایت میں نے تو نظرۃ النعیم میں دیکھی، تو مسلم شریف کے حوالے سے حضرت ابو قتادہ کی بات لکھی ہے۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے ابو قتادہ گھوڑے سواری میں بہت آگے تھے، اور سلمۃ بن الاکوع جو تھے وہ پیدل دوڑ بھاگ میں بہت آگے تھے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے غزوہ ذات القرد کے اندر یہ فرمایا، بھائی آج کا ہمارا بہترین گھوڑے سوار ابو قتادہ اور بہترین دوڑ بھاگ کرنے والا سلمۃ بن الاکوع، بہت زوردار۔ بلکہ مسلم شریف کی ایک روایت، اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے
ذات القرد کے اندر یہ سلمۃ بن الاکوع جو دوڑے ہیں وہ صبح صادق سے انہوں نے دوڑنا شروع کر دیا دشمن کے پیچھے، اور صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کے دوڑتے رہے. غروب آفتاب درمیان میں کچھ ضرورت کے لیے رکے ہوں وہ ایک الگ چیز ہے، بولتے چلے گئے الیوم یوم الرزا انا ابن الاکوع الیوم یوم الرزا، میں اکوع کا بیٹا ہوں، آج دودھ آزمائی کا دن ہے. آج پتہ چل جائے گا کہ کس نے جو ہے وہ بہادر ماں کا دودھ پیا یا بزدل ماں کا دودھ اس نے پیا. میں تو یہ بتلانا چاہ رہا ہوں، یہ حضرت ابو قتادہ قصہ نقل کرتے ہیں. لیلۃ التعریس میں مختلف واقعات پیش کیے جاتے ہیں. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے لیلۃ التعریس کے سارے واقعے کو ایک ہی ترجمے کے اندر جمع کیا ہے، لیکن یہ بھی ایک واقعہ ہے. اس واقعے کی جانب پر بھی امام ابو داؤد نے جو کچھ نہ کچھ اشارہ کیا. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ سفر میں نکلے، شام کو نکلے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پیشگی فرما دیا. اس میں ابو بکر بھی تھے، عمر بھی تھے، بلال بھی تھے، سب تھے. آقا نے فرما دیکھو انکم تسیرون، تم لوگوں کو چلتے ج رہنا ہے، عشیتکم، شام بھی اور رات بھی تمہیں چلتے ج رہنا، کہیں پہ رکنا نہیں، نان اسٹاپ تمہیں چلنا ہے. حضرت ابو قتادہ کہتے ہیں سب چلنے لگے. اتفاق کی بات رات کا اندھیرا، اور ظاہری بات ہے کہ کسی کی سواری تیز، کسی کی سواری جو ہے وہ تھوڑی سی سست، دارا آگے پیچھے ہو گئے. لیکن میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خدمت کے لیے آقا کے ساتھ ساتھ رہا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ ساتھ وہ اونٹنی پر آقا بیٹھے تھے اور کجاوا تھا. جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کجاوے کے اندر جلوہ افروز تھے. اتفاق کی بات کہ ایک مدت ہونے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو نیند آنے لگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاری سواری میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نیند مسلط ہونے لگی. ایسی مسلط ہونے لگی کہ آپ پشت پر جو بیٹھے ہوئے تھے تو تھوڑے سے جو ہے لیول سے ہٹے. حضرت ابو قتادہ کہتے ہیں کہ میں پیچھے پیچھے خدمت کے لیے تیار تھا. مجھے یہ خطرہ ہوا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم گر جائیں گے، لہذا میں آگے بڑھا کہ کہیں آقا گر نہ جائے. تو دعمتہ، میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو سہارا دیا، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا پیٹھ کے اوپر بالکل صحیح طور پر بٹھا دیا. پھر جو سواری چلتی رہی. جب سواری چلتی رہی تو کہتے ہیں کہ رات کا اکثر حصہ گزر گیا. پھر دیکھا اللہ کے نبی علیہ السلام پھر نیچے کو لڑکنے لگے. پھر میں نے سہارا دیا. یہ 2 مرتبہ ہوا. تیسری مرتبہ میں اللہ کے نبی علیہ السلام پھر دوبارہ جیسے بارہ یہ دیکھا گیا کہ آقا نیچے کو جھکنے لگے، اور اب تو پہلے 2 کے مقابلے میں اور زیادہ جھکاؤ تھا. میں نے ذرا اور اہتمام کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ السلام کو سواری کی پشت پر جو آپ کو بٹھایا. اس موقع پر میرے اس طرح سے دھکیلنا کہہ دو یا کہ سہارا دینا کہہ دو، اسی موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام بیدار ہو گئے. فرمایا کون؟ تو کہا ابو قتادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا کب سے ہو؟ کہا اللہ کے رسول جب سے سفر شروع ہوا تب سے. میرے آقا نے دعا دے دی. طلب عزیز یاد رکھیں بڑوں کی دعائیں لی جاتی ہے، سمجھے، بڑوں کی دعائیں کرائی نہیں لی جاتی ہے. ایسا کچھ بڑوں کے ساتھ پیش آوے کہ دعا مل جائے نا، اپنا کام بن جائے. میرے آقا نے فرمایا حافظک اللہ، اللہ آپ کی حفاظت کرے، جیسا کہ آپ نے نبی کی حفاظت کی، کہیں نبی نیچے کو نہ گر جائے. آپ نے اس کا خیال کیا. اور چونکہ جو لشکر آگے پیچھے ہو چکا تھا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ فرمایا بھائی اپنے کتنے ہیں؟ فرمایا اللہ کے رسول ابھی تو اپنے 2 ہیں. تو یہ تیسرا بھی آ گیا، یہ چوتھا بھی آ گیا، 8-10 جمع ہو چکے. آقا نے فرمایا بھائی نیند کا زبردست جو ہے میرے اوپر یہ ہے، اس لیے میں تو تھوڑا سا جو لیٹ جاتا ہوں. اللہ کے نبی علیہ السلام راستے سے ہٹے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمایا. جب آرام فرمایا تو سونتے ہوئے آقا نے فرمایا احفظوا صلاتکم، بھائی دیکھنا ذرا نماز کا خیال کرنا کہ ایسا نہ ہو کہ آخر شب کی اس جو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا میں ہم لوگ اور اس ٹھنڈے ٹھنڈے جھونکے میں ہم سوتے نہ رہیں. تو اب اللہ کا کرنا سبھی تھکے ہوئے تھے، سبھی سو گئے. فرمایا بیدار اس وقت ہوئے جبکہ سورج نکل چکا تھا. والشمس علی اظہرنا، سورج گویا ہماری پیٹھ پر سوار تھا. اس وقت ہماری آنکھ کھلی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فوراً سب کو جو ہے جگایا. اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا. حضرت بلال سے کہہ دیا بھائی نماز کا جو ہے نماز کے لیے پکارو. سب جمع ہو چکے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی. اب میں اصل پوائنٹ کی بات، پورا قصہ کہنا نہیں چاہتا، اب پوائنٹ کی بات بتا رہا ہوں.
کچھ صحابہ وہ تھے جو پہلی مرتبہ نماز کا چھوٹنا ان حضرات نے دیکھا تھا۔ تو اب جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نماز سے فارغ ہو چکے تو ایک بات تو یہ کی، آقا نے یہ فرمایا بھائی دیکھو یہ جو ہے لوگوں کے متعلق بتلاؤں جو تمہارے ساتھی پچھڑ چکے ہیں، میں ان کے متعلق بتلاؤں کہ ابو بکر نے، عمر نے، باقی ان کے ساتھ رہنے والے ساتھیوں میں آپس میں مذاکرہ ہوا، بھائی اللہ کے نبی کا کیا ہوا ہوگا، اللہ کے نبی پیچھے ہوں گے کیا آگے ہوں گے؟ تو ابو بکر اور عمر نے اپنے ساتھیوں کو کہا بھائی اللہ کے نبی علیہ السلام وہ پیچھے ہی ہوں گے، ہم سے آگے نہیں ہوں گے۔ لیکن دوسرے ساتھیوں نے کہا نہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم تو آگے بڑھ گئے، لہذا ہم لوگوں کو آگے بڑھنا چاہیے۔ فرمایا ابو بکر اور عمر اپنی بات پہ بالکل صحیح ہیں، ابو بکر اور عمر اپنی بات پہ بالکل صحیح، قافلہ آگے بڑھ گئے، ہم پیچھے ہیں۔ ابو بکر اور عمر کی بات اگر یہ لوگ مان لیتے تو یرشدو، ان لوگوں کو منزل مل جاتی، یعنی اپنی ان سے ملاقات ہو جاتی۔ یہ فرما دیا۔ اس کے بعد جو آقا نے جس جو ہے لوٹے سے وضو کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، بھائی ابو قتادہ سے یہ کہا دیکھو یہ لوٹے میں یہ تھوڑا سا پانی، اس کو حفاظت کے ساتھ رکھنا، آئندہ چل کر کچھ معجزہ ظاہر ہوگا۔ معجزے کا لفظ استعمال نہیں کیا لیکن نبؤن کا لفظ استعمال کیا، ایک بہت بڑی بات کچھ پیش آئے گی، اب وہ پوری تفصیلی روایت تو آپ لوگ بعد میں دیکھیں گے۔ اب سفر ہونے لگا، اگلا سفر شروع ہونے لگا۔ کہتے ہیں کہ کچھ صحابہ وہ جن کو کبھی اس طرح سے قضا نماز ہونے کا واقعہ نبی جی کے ساتھ پیش نہیں آیا، فجعل یحمس بعضهم بعضا، بعض کو کان کہنے لگے یار ما کفارتو، بھائی ما کفارتو ما صنعنا، ہم لوگوں کی یہ جو نماز چھوٹ گئی یہ تو بہت بڑا پاپ کیا، بہت بڑا جرم کیا، تو بھائی اب اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس موقع کے اوپر حضرات صحابہ کو یہ فرمایا، اما لکم فی اسوۃ، یہ میں آپ لوگوں کو یہ سنا رہا تھا، اما لکم فی اسوہ، ارے سننے والو، آقا نے یہ فرمایا صحابہ کو، ارے کیا تمہارے لیے اس پیش آمدہ مسئلے میں میرا نمونہ کافی نہیں ہے؟ ایسا ہو جایا کرتا ہے، اس میں اتنا ٹینشن لینے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر فرمایا میرے آقا نے، لیس التفریط فی النوم، نوم یعنی نیند آ جانا اور اس طرح سے ہو جانا یہ کوئی گناہ والی بات نہیں ہے، ہاں گناہ تو یہ ہے تفریط، وہ یہ ہے کہ آپ لوگ نماز چھوڑ دو، یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا۔ تو اسوہ حسنہ کی اہمیت قرآن کی آیت سے، حدیث سے، میں نے بخاری شریف کی حدیث آپ لوگوں کے سامنے پڑھی، لیکن یہ جو اقتباس پیش کیا مسلم کے حوالے سے میں نے اقتباس پیش کیا، اس کا پورا پس منظر صحیح بخاری کے اندر ہے۔ ایک آدمی نے دو صحابہ سے سوال کیا، ایک حضرت جابر سے سوال کیا، ایک عبداللہ ابن عمر سے سوال کیا۔ وہ یہ سوال تھا کہ ایک آدمی عمرہ کرنے کے لیے آوے، عمرے میں دو فرض اور دو واجب، ایک فرض احرام، دوسرا فرض کیا ہے؟ طواف، دو واجب ہے صفا مروہ کی سعی اور آدمی کا حلق یا تقصیر، تو یہ دو واجب ہے۔ تو بعض لوگوں میں یہ بات چلی کہ بھائی احرام باندھ لیا، طواف کر لیا، اس کے بعد بالکل سب چیز حلال، یعنی عورتوں کے پاس جانا حلال۔ یہ بعض نے آپس میں کچھ اس طرح کی باتیں ہونے لگی، لہذا مسئلہ پوچھنے گئے کہ احرام باندھ لینے اور طواف کر لینے کے بعد کیا ہمارے لیے بیوی حلال ہو جاتی ہے؟ تو یہ مسئلہ سب سے پہلے پوچھا حضرت عبداللہ ابن عمر سے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب جو دیا، محدثانہ جواب دیا، اور یہی سوال کیا جابر کے پاس جا کر، جابر نے جواب دیا فقیہانہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا، بھائی دیکھو میں کچھ نہیں جانتا، میں تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا کیا تھا وہ میں آپ کو بتلا دوں۔ میرے آقا جب مکہ معظمہ میں آئے، طاف بالبیت وصلی خلف المقام رکعتین، بیت اللہ کا طواف 7 چکروں کے ذریعے سے پورا کیا، اور پیچھے کو 2 رکعت تحیۃ الطواف آپ نے ادا کی، طاف بین الصفا والمروہ، اس کے بعد صفا مروہ کی سعی کی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے تو اللہ کے نبی کی زندگی یہ اسوہ حسنہ ہے۔ تو گویا اسوہ حسنہ کو ان کے سامنے پیش کیا۔ جابر کو جب مسئلہ پوچھا، جابر نے کہہ دیا بھائی نہیں چلے گا، پہلے جو ہے تم صفا مروہ کی سعی نے حلق یا تقصیر میں سے کوئی ایک کام انجام دو، دونوں فرض دونوں واجب پورا کرو، تب تمہارے لیے تمہاری بیوی حلال ہوگی۔
صحابہ کے سامنے اسوہ حسنہ. عبداللہ ابن عباس کی حدیث بیتوتۃ ابن عباس آپ نے پڑھی ہوگی کہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کرتے ہیں یہ معلوم کرنے کے لیے اپنی خالہ میمونہ کے یہاں پر جب باری تھی تو وہاں کسی بہانے سے جا کے سو گئے. انہوں نے پورا سین کھینچا جو آپ لوگ جو ہے احادیث کے اندر پڑھتے ہیں. بیتوتۃ ابن عباس صحیح بخاری میں تقریباً 20 یا اس سے کم و بیش جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو بیان کیا وہ نقل کرتے ہیں. میں جب گیا سویا خالہ جان نے مجھے جو تکیے کے قریب سلا دیا تو ویسے ہی آنکھ بند کیے ہوئے تھا. اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لائے. میرے آقا نے پوچھا کیا چھوکرا سو گیا؟ فرمایا جی ہاں، جبکہ میں تو جاگ رہا تھا. تھوڑی دیر کے بعد ایک رات کا ایک حصہ گزرا، آقا بیدار ہوئے اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا کیا؟ پورا منظر پیش کیا. اور وہ کیا منظر پیش کیا؟ منظر یہ پیش کیا اللہ کے نبی علیہ السلام بستر سے اٹھے. میرے بھائیو عزیز طلبہ غور کرو، کیا ہمارا اٹھنا بیٹھنا اس طرح سے ہوتا ہے کیا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام بیدار ہوئے اور جیسے ہی بیدار ہوئے آپ نے دعا پڑھی. دعا پڑھنے کے بعد میں نسائی کے حوالے سے یہ کہتا ہوں مسواک آپ نے فرمائی وہیں پر. وضو میں مسواک کرنا ایک الگ چیز ہے، بیدار ہوتے ہی مسواک آپ نے فرمائی اور وہیں پر بیٹھے بیٹھے آسمان پر نظر ڈالی اور سورہ آل عمران کی 10 آیات کی تلاوت کی. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل آخر تک آپ نے تلاوت کی. اس کے بعد فقام الی شن معلقہ پورا منظر پیش کیا اور آقا جی نماز میں لگ گئے یہاں تک کا پیش کیا. اس کے بعد یہ کہتے ہیں فصنعت مثل ما صنع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے وہج کیا جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کیا. ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ بھئی اس دانشگاہ کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام کے مہمان بن کر ہم رہتے ہیں، نبی کا ڈھب ہونا چاہیے. تو بس اسی جانب میں آپ لوگوں کو دعوت پیش کرنا چاہتا ہوں اور آپ سے پہلے میں اپنے آپ کو دعوت. اس وقت ہمیں 6 چیزوں کی طرف زیادہ توجہ، 7 چیزوں کی طرف بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. میں نے تو سوچا تھا کہ کچھ تفصیل کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے یہ 7 امور کو اجاگر کروں، لیکن اب وقت کے اندر وہ گنجائش نہیں ہے. اس لیے کہ مفتی عبدالرشید صاحب نے بھی کہہ دیا مولانا 11:30 سے کم بھی نہیں نہ 11:30 سے آگے بھی نہیں. یعنی امام بخاری کا کتاب الایمان کا پہلا ترجمہ سند الایمان لا یزید ولا ینقص، الایمان جو ہے انہوں نے اس کی پوری ترجمانی کی ہے. بس وہ 7 امور پیش کر دوں، لیکن آپ لوگوں کو ضرور دعوت دیتا ہوں کہ اس وقت جو حالات ہیں، آنا جانا رہتا ہے، دیکھتے ہیں، مذاکرہ ہوتا ہے عوام سے بھی خواص سے بھی، تو پتہ چلتا ہے کہ جی اپنی کتنی کمزوری ہے. بہت سارے کام ماشاءاللہ ہم لوگ کرتے ہیں اور ہمارا ایک طبقہ ہم سے زیادہ بہت اچھا کام کرتا ہے، لیکن جو ہے اکثر طبقہ جو امور پیش کرنے جا رہا ہوں اس میں تھوڑا 19-20 جو ہے والی کیفیت کے اندر ہے. سب سے پہلی بات میں پیش کر رہا ہوں میرے بھائیو تہجد کی نماز تہجد. آپ کو معلوم ہونا چاہیے نماز تہجد کا تذکرہ کس جگہ پر ہے. الف لام میم سجدہ میں ہے، اور بھی جگہ پر ہے اقیم الصلاۃ وغیرہ میں، لیکن الف لام میم سجدہ ہی کو تتجافی جنوبہم اسی میں پیش کرتے ہیں. اسی میں ہم علماء کا تذکرہ اللہ نے کیا اور یہ فرمایا وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا لما صبروا. لیکن اس سے پہلے والے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے تہجد کا تذکرہ کیا اور اس میں بیان کیا تتجافی جنوبہم. میرے بھائیو تہجد میں پاور ہے، پاور. تہجد کی نماز میں اور آپ اگر اس کا اہتمام کر لیں تو اپنے دن بھر کے کاموں میں روشنی اور جلا محسوس کرو گے. ویسے بھی سورہ مزمل میں اللہ رب العزت نے فرمایا تہجد کی نماز پڑھو، دن میں بہت سارا کام کرنا ہے آپ کو. ہماری ہر چیز کے اندر جان جو پیدا ہوگی وہ تہجد کے ذریعے سے ہوگی. ہر چیز میں تہجد کے ذریعے سے. اس تہجد کی وجہ سے کشش پیدا ہوتی ہے، خلق خدا میرے تمہاری باتوں کی جانب متوجہ ہوتی. سنن ابن ماجہ میں ایک روایت ہے، شریک کے یا کسی کی ایک روایت ہے کہ ایک محدث مجلس میں حدیث سنا رہے تھے، بہت سارے تلامذہ بیٹھے ہوئے تھے. اچانک ایک تلمیذ آیا، لیکن وہ تلمیذ تہجد والا تھا. تو جیسے وہ تلمیذ آیا
یہ حدیث پڑھا رہے تھے، ابھی حدیث پڑھانے کے دوران وہ شاگرد پہنچے، تہجد والے شاگرد پہنچے، ان کے چہرے کی نورانیت کو دیکھ کر انہوں نے ایک جملہ ادا کر دیا، اور وہاں پر پھر غلط فہمی ہو چکی جس کو جو ادراج وغیرہ میں شامل کیا۔ فرمایا جو انسان راتوں کی تہجد کی نماز پڑھتا ہے اللہ پاک دن میں اس کو خلق خدا کے درمیان منور فرماتے ہیں۔ اور منور فرمانے کا کیا مطلب؟ منور فرمانے کا مطلب یہ کہ ہر دل عزیزی اسے نصیب ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جو انسان تہجد گزار ہو ایسوں کی باتوں میں عجیب لیکن اثر اور کشش ہم محسوس کرتے ہیں۔ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب تہجد کا اہتمام کیا۔ ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں علماء، سمجھے؟ تو ان علماء کو، ہم علماء کو چاہیے ہم اس کا بڑا اہتمام، تب جا کے ہماری دعائیں پر اثر ہوگی۔ اس وقت امت کو دعا کی بھی ضرورت ہے۔ دوسرا پوائنٹ جو آپ لوگوں کو پیش کرنا چاہتا ہوں وہ دعا۔ میں نے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے تو دعائیں کی، لیکن فلاح دارین ترکیسر میں حضرت مولانا سید ابرار صاحب دلیوی رحمۃ اللہ علیہ کو آدھا پونے گھنٹے تک بعد نماز مغرب میں نے انہیں دعا کے اندر دیکھا، دعا میں آدھا گھنٹہ۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت کے درس میں عجیب شان تھی، یہی وجہ ہے کہ حضرت کی دعا میں عجیب تاثیر تھی۔ اسی طریقے سے حضرت وستانوی، یہ حضرت وستانوی کے جو بڑے بھائی جن کا انتقال ہو چکا، انتقال کے بعد پتہ چلا کہ روزانہ بعد نماز مغرب 1 گھنٹہ بڑے اہتمام کے ساتھ دعا کرتے تھے۔ اور یہی بات میں نے دیکھی ڈیوزبری مرکز کے جو امیر تھے حضرت حافظ صاحب، حافظ پٹیل رحمۃ اللہ علیہ، تو کسی نے مجھے بتلایا مولانا 3 گھنٹے دعا کرنا تو نارمل چیز، اور اگر تو نے میں نے جا کر یہ کہہ دیا کہ حضرت میرا نام اقبال ہے ذرا میرے لیے دعا کرنا، کہا اقبال کے نام کی 15 منٹ تک حضرت اہتمام کے ساتھ دعا کرتے تھے۔ آج یہ دعاؤں کا سلسلہ بند ہو چکا۔ ہاں اگر کوئی دعا کر دے تو اپنے دعا کرائے تو اپنے دعا کے لحاظ، لیکن میرے بھائی خود سے جو اہتمام کے ساتھ دعا ہونی چاہیے، اس دعا میں کمی کوتاہی ہے۔ یہ 2 بات۔ تیسری بات میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں میرے بھائیوں، مجاہدانہ مزاج جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا مجاہدانہ مزاج تھا۔ یہ مجاہدانہ مزاج یہ اپنے اندر ہونا چاہیے۔ کڑوی کسیلی کبھی کسی نے حق بات کہہ دی، وہ صحیح کہی، تو اپنے آپ کو جو ہے نا وہ قبول کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے آپ کو مجاہدے کے دور سے گزارا، بلکہ میں آپ لوگوں سے قرآن مجید کی آیت کے حوالے سے یہ پیش کرنا چاہتا ہوں، اللہ کی نصرت مجاہدانہ مزاج کے ساتھ ہے۔ اللہ نے ایک طرف تو اعلان کر دیا لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقتوں میں پیدا کیا، وہیں پر فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ آپ اللہ کی مدد مدد مدد، تو اللہ کی مدد تو مجاہدے میں ہے۔ دیکھو چند مٹھی بھر انسان مجاہدے پہ اتر آئے ہیں، آج پوری دنیا پریشان ہے۔ اشارہ سمجھ رہے ہیں؟ پوری دنیا پریشان ہے کہ کیا سے کیا کر ڈالا، کہ اس کا دماغ کا سور تھا وہ دماغ کا سور کس طرح سے چکنا چور ہو گیا۔ سمجھے؟ مجاہدانہ مزاج آر پار، سمجھے؟ اللہ پاک باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، نمبر 4 چوتھی بات جو بہت اہم بات پیش کرنے جا رہا ہوں، وہ چوتھی بات یہ ہے میرے بھائیوں، مباحات کو استعمال کرنے کی اجازت ہے، لیکن جب دین کی بات آوے نا تو دین کی باتوں کو مقدم رکھنا چاہیے، مباحات کو نیچے رکھنا چاہیے۔ موبائلوں کی سسٹم اٹھا کے دیکھ لو، بھائی کون کہتا موبائل کو غلط استعمال نہ کرے کوئی آدمی، جائز ہے، لیکن دین کی بات آ جاوے تو اس موقع کے اوپر موبائل کو سائڈ پہ رکھ دینا چاہیے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں تو وہی دین کی بات کی عظمت ہونی چاہیے۔ مباحات مثلا 11:30 بج چکے، ظاہر بات ہے کہ کھانے کے تقاضے ہیں، آوازیں جو ہے آنے لگے، یہ مباحات ہے، سمجھا؟ آپ کا جائز تقاضا ہے، لیکن یہاں پر جو باتیں کی جا رہی ہے وہ دین کی باتیں کی جا رہی ہے، اپنے آپ کو برداشت بھی کرنا چاہیے۔ صحابہ کون تھے؟ جن صحابہ کا تعارف کرایا، کس طرح سے صحابہ کا تعارف کرایا، قرآن مجید نے ان کو محسن قرار دیا۔ اس بات کے اوپر ابھی جنگ احد سے فارغ ہوئے، نہ مرہم پٹی یہاں پر ہوئی ہے، نہ وہیں بگل بج گیا کہ وہی احد میں جو شریک تھے
جاؤ پھر دوبارہ حمراء الاسد کے لیے۔ اللہ پاک نے ان کا تعارف کرایا، الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح۔ اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 7 باتیں کہنی تھی، بس 2-4 باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی ہے۔ اصل اسی بات کے اوپر زور دینا چاہتا ہوں، بھائی چاہے کتنا ہی پڑھ لو، سمندر کے سمندر پی لو، لیکن جب تک نبی جی کے ڈھب پر نہیں ہوں گے وہاں تک میری تمہاری کامیابی نہیں ہو سکتی۔ ایک چھوٹی سی بات آپ لوگوں سے بہت ہی درد دل کے ساتھ میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا خاموش رہیں، میں ایک بات آپ لوگوں کے سامنے عرض کر دوں۔ میرے استاد محترم ریحانۃ المحدثین حضرت مولانا محمد یونس جونپوری نور اللہ مرقدہ نے فقیہ ابو اللیث سمرقندی کے حوالے سے ایک بات بیان کی۔ ایک بزرگ تھے، ہر نماز کے بعد اللہ کا ذکر کرتے تھے، لیکن سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر یہ تینوں 100 مرتبہ پڑھتے تھے، جبکہ مسنون طریقہ کیا ہے 33 33 اور 34۔ اللہ پاک نے ان کو تنبیہ فرمائی خواب کے ذریعے سے، خواب دیکھ رہے ہیں، میدان قیامت برپا، اعلان ہوا چلو اللہ کی تعریف کرنے والے جو نماز کے بعد اللہ کی تعریف کرتے تھے چلو اٹھو، کون کون ہے؟ سب اٹھے۔ وہ بزرگ جو 100 مرتبہ جب پڑھتے تھے وہ بھی اٹھے، فرمایا آپ بیٹھ جائیں۔ یہ لوگ کہا کہ ہم لوگ ہر نماز کے بعد 33 33 اور 34 پڑھتا فرما جاؤ جنت کے اندر جاؤ۔ یہ کہنے لگے میں 100 مرتبہ پڑھتا تھا، فرمایا اسی لیے تو بٹھایا ہے آپ کو، اس لیے کہ میرے نبی کا، میرے محبوب کا ڈھب 100 کا نہیں ہے، میرے محبوب کا ڈھب کون سا ہے بھائی؟ میرے محبوب کا ڈھب تو 33 33 اور 34 کا، اور باقاعدہ یہ حدیث میں بھی ہے۔ ایک روایت میں نے مجموع الزوائد کے اندر دیکھی اور اس روایت میں یہ ہے، ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سامنے ایک خاتون کا تذکرہ کیا، اللہ کے رسول وہ تو روزانہ رات کو نمازیں پڑھتی ہے، دن میں روزہ۔ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی کچھ نہیں، کچھ نہیں، انی انام و اصلی، دونوں کرنا چاہیے، سونا بھی چاہیے نماز بھی پڑھنی چاہیے، وانی اصوم و افطر، روزہ بھی رکھتا ہوں اور روزہ چھوڑ بھی دیتا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد یہ فرمایا من اقتدا بی، جس نے میری اقتدا کی وہ مجھ سے ہے۔ اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين، اللهم اجعلنا من عبادك الراشدین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین۔ اے کریم آقا ہم سب کو تو معاف فرما دے، ہمارے حالات تو درست فرما دے، زندگی کی بدعملیوں کو معاف فرما دے۔ اے کریم آقا ہمارا یہاں پر بیٹھنا تو قبول فرما دے۔ اللہ تیرے نیک بندوں کی مجلس لگی ہے، اللہ بڑے بڑے علماء یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اے کریم آقا ہمارے سرپرستان موجود ہیں، اے کریم آقا ہمارے یہ نونہالان جو کہ مہمانان رسول کہلاتے ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں، اے کریم آقا ان کی موجودگی میں سیرت طیبہ پر جو چند باتیں کہنے کی آپ نے سعادت عطا فرمائی، یا اللہ اس پر اس بولنے والے کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما، سننے والے کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما۔ نبی جی کی زندگی کو اے اللہ اس دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے یا اللہ اس کو اسوہ بنانے کی توفیق عطا فرما، من مانی زندگی سے ہماری حفاظت فرما دے، من مانی زندگی سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ تیری پکڑ سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ مساجد کا احترام ہمیں عطا فرما، اے اللہ مساجد میں اعتکاف کے ساتھ بیٹھنا عطا فرما، مساجد میں یا اللہ دنیا کی باتیں کرنے سے ہماری حفاظت فرما دے۔ اے کریم آقا ہم تمام کو اہل اسلام کے لیے جو جہاں کہیں پر بھی پریشان ہے یا اللہ ہر ایک کے لیے دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تیرے چند بندوں نے سر پر کفن باندھا نکل پڑے ہیں، ہمیں تو قرآن مجید کی تیری
تیری کہی ہوئی سی آیت پر نظر ہے، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ اے کریم آقا ان حضرات کی تم مدد فرما دے یا اللہ، ان حضرات کی مدد فرما دے یا اللہ۔ 20 سال گزر چکے ظلم کے نشانے پر یہ کچلتے آئے ہیں، اے کریم آقا تو ان کی مدد فرما، سب کی حفاظت فرما، ان بچوں کی بھی حفاظت فرما، کام کرنے والے انسانوں کی بھی مدد فرما دے اے کریم آقا۔ جہاں کہیں پر بھی ہمارا بھائی پریشان ہے، سب کی پریشانی تو دور فرما دے اے اللہ۔ امت کا درد عطا فرما، امت کا درد عطا فرما۔ قیامت میں آپ ہم سے سوال کریں گے، علم حاصل کر کے آپ نے علم کو کس طرح سے لوگوں کے درمیان تقسیم کیا، اے اللہ ہمیں صحیح درد کے ساتھ امت تک بات پہنچانے کی توفیق عطا فرما دے اے اللہ۔ اس ادارے کو قبول فرما، دین دوری رات چگنی ترقیات سے مالا مال فرما اے اللہ۔ یہاں کا ایک ایک استاد اے اللہ، عملے کا ایک ایک فرد، ہر ایک کی محنتوں کو قبول فرما اے اللہ۔ سیدھی سادی زندگی اے اللہ اختیار کرنے والے ان اکابر علماء اے کریم آقا، ان کی صحیح محبت ہمارے دلوں میں تو داخل فرما دے اے اللہ۔ مدرسے کے تمام امور کو بآسانی بعافیت یا اللہ طے پائیں یا اللہ، تو اس کے فیصلے فرما دے۔ ہر پریشانی ہر الجھن کو تو دور فرما دے، ہر پریشانی ہر الجھن کو تو دور فرما دے اے اللہ۔ تیرا وعدہ ہے ہم رسولوں کی اور ہم ایمان والوں کی دنیا میں آخرت میں مدد کرنے والے ہیں۔ انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا۔ اے کریم آقا مدارس کے بھی سارے مسائل کو حل فرما، شخصیات کے بھی سارے مسائل کو حل فرما، ہر ظالم سے حفاظت فرما، ہر مکار سے حفاظت فرما یا اللہ۔ جن جادوؤں سے بھی ہماری حفاظت فرما دے اے اللہ۔ دین دنی رات چگنی ترقیات سے ادارے کو اور تمام مدارس اسلامیہ کو یا اللہ حفاظت اور سلامتی تو عطا فرما دے اے اللہ۔ ہر طرح کے ہارٹ، کینسر، قوما، شوگر، پریشر تمام سے ہم تمام کو نجات عطا فرما، ہماری آل و اولاد کو بھی نجات عطا فرما، ہمارے گھروں میں چین سکون تو نازل فرما، عشق رسول عطا فرما، تیری محبت عطا فرما اے کریم آقا۔ ایک دن تو مرنا ہے، تیرے دربار میں آنا ہے، اس سے پہلے وہاں کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، تکلفات کی دنیا سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ۔ توحید پر ہم مریں اس کے تو فیصلے فرما دے، کلمہ طیبہ کو ورد جاں حرز جاں بنانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم احینا علیہا وامیتنا علیہا واحشرنا علیہا مع المتقین مع الابرار۔ اے کریم آقا بڑی محبتوں کے ساتھ ان حضرات نے یا اللہ اس حقیر کو آپ یا اللہ یہاں پر طلب کیا یا اللہ، ان کے حسن ظن کے مطابق اترنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اے کریم آقا جو کچھ کوتاہیاں ہو چکی معاف فرما دے، ہمیں تواضع کی دولت عطا فرما اے اللہ۔ یہ مسجد بڑی روحانی مسجد ہے یا اللہ، اس میں ہر سال ماہ مبارک میں تیرے نیک بندے اعتکاف کرتے ہیں، سال بھر یہاں پر یہ طلبہ عظام قرآن و حدیث کا مذاکرہ کرتے ہیں، اساتذہ کے پند و مواعظ ہوتے ہیں اے اللہ۔ بڑی روحانیت کے لیے ہوئے یہ مسجد ہے اے اللہ، اس کی برکات سے اے کریم آقا اس مانگنے والے کو بھی اور جتنے بیٹھے ہر ایک کو سیراب فرما دے اے اللہ۔ اے کریم آقا پوری دنیا میں جو جس اعتبار سے بھی پریشان ہیں، بطور خاص جو قید و بند میں ہیں، سب کو نجات عطا فرما، جو مقدمات میں گرے ہیں سب کو یا اللہ عافیت سلامتی کے ساتھ چھٹکارا تو عطا فرما دے۔ اس کے بانیان حضرت مولانا آدم صاحب اور بعد میں جتنے بھی اکابر آئے، حضرت مولانا اسماعیل صاحب، حضرت مولانا علی صاحب وغیرہ، اے کریم آقا سب کی قبروں کو نور سے منور فرما اے اللہ۔ اے کریم آقا ہمیں اپنے بڑوں کی یا اللہ بڑوں کے احسانات ہمیشہ یاد رکھ کر ان کے لیے دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ۔ اے کریم آقا نبی والی زندگی عطا فرما، سنت والی زندگی عطا فرما اے اللہ۔ ایک دن مرنا ہے، آپ کے پاس آنا ہے، ایمان کے ساتھ آویں، قبر کے عذاب سے حفاظت ہو، اور یا اللہ جنت الفردوس ہمیں نصیب ہو، نبی کے ہاتھوں جام کوثر نصیب ہو، نبی جی کا جوار نصیب ہو، شفاعت نصیب ہو، اس کے تو فیصلے فرما دے اے اللہ۔ قیامت میں تیری مجلس میں صف اول میں یا اللہ بیٹھنے والوں میں ہمیں تو شامل فرما دے، تیری زیارت سے محروم نہ فرمانا اے کریم آقا۔ قرآن و حدیث کا علم دیجئے اے کریم آقا، سب کچھ کرنے کے بعد تیری طرف منسوب کرنے کی توفیق دے دے۔ ہم سے کچھ نہیں ہوتا مولا، سب کچھ آپ ہی کرواتے ہیں۔ اللہم ما اصبح بنا من نعمت او بأحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر۔ اے کریم آقا جتنے بھی حضرات بیٹھے ہیں، ہر ایک کی دینی دنیاوی تمام جائز حاجتیں آپ کے سامنے ہیں
یا اللہ ہر ایک کو اپنے اپنی حاجات میں بابورات فرما دے، ہمیں حلال کی روزی کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما، مستجاب الدعوات بنا دے یا اللہ۔ ادارہ تعلیم و تربیت کے اعتبار سے اور زیادہ چمکے اور قیامت تک یہ آباد رہے یا اللہ، اس کے فیصلے فرما دے۔ یہاں میں داخل ہونے والا ایک ایک طالب علم روشنی کا منار بن کر یا اللہ اپنے اساتذہ اور امت کے لیے صدقے جاریہ بنے، سے فیصلے فرما دے۔ مالک ہماری دعا رد نہ فرما۔ آج کے اللہ اس مجلس کا جو موضوع سیرت طیبہ یعنی ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر، اس کے صدقے یا اللہ ہماری دعائیں تو قبول فرما۔ آپ اپنے اچھے ناموں کے صدقے ہماری دعا قبول کر لے، مجمع کے مقبول بندوں کے صدقے یا اللہ تیرے اس بندے کی دعا قبول کر لے، ہمیشہ کا مستجاب الدعوات بنا دے۔ اے کریم آقا، حسد کرنے کی نابوز عداوت سے ہماری حفاظت فرما، ہماری دعا قبول کر لیں۔ جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہل، آمین یا رب العالمین، بجاہ سید المرسلین۔ سبحان رب، نستغفر اللہ، لا حول ولا